سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون اور چین والی نفس، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ وادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ نفس استعمال ہوا ہے، مفسرین کرام نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذات ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کتب علی نفسی رحمہ، کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو پہلا معنی اس کا ذات سے بنتا ہے۔ دوسرا معنی جو اس کا بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کی شخصیت کا حیوانی پہلو ہوتا ہے، جس کو نفس امارہ بھی کہا جاتا ہے، جو انسان سے گناہ کرواتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ ذات بولا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان کا روحانی پہلو ہوتا ہے، جس کے اوپر نیکیوں کا غلبہ غالب ہوتا ہے، اس کو بھی ذات ہی کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام جو ہیں اس آیت مبارکہ کا معنی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں 3 طرح کے نفس جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ ایک نفس جو کہ نفس امارہ ہے، گناہ والا نفس ہے، دوسرا قلب، اور تیسرا روح۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس کے یہ 3 معنی قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ کا نفس ہوتا ہے جو آپ سے گناہ کرواتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں ایک قلب ہوتا ہے، اور قلب جو ہوتا ہے ہر اچھی اور بری چیز کو یہ دل جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے۔ یہ وہ جسم کا عضو ہے کہ جس کو کسی وقت بھی آرام نہیں ہے۔ باقی جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت میں آرام کرتا ہے، مگر دل کسی وقت میں بھی آرام نہیں کرتا، کیونکہ دل کا آرام جو ہے وہ انسان کی موت ہے۔ جس طرح سے جسمانی موت ہے، اسی طریقے سے قلب کا مر جانا جو ہے وہ انسان کی روحانی موت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے یہی روح کا مسکن بھی ہوتا ہے۔ روح جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں رہتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو انسان نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے تو وہ سارے انوارات جو ہیں وہ اس کے دل کے اندر جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے دل سے جو ہے پورے وجود کے اوپر وہ سرایت کر جاتے ہیں۔ اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی جو ہے وہ دل کے اوپر آ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک دھبا جو ہے اس کے دل میں لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ دل کے ذریعے ہی پورے وجود کے اوپر جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جماعت مفسرین کرام کی یہ فرماتی ہے کہ انسان کے حیوانی وجود اور انسان کے روحانی وجود کے درمیان میں دل آتا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات کی وجہ سے اس کا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور جس انسان کی زندگی میں نیکیوں کا پہلو غالب رہتا ہے تو اس کا نفس جو ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اسی بات کو بعض مفسرین کرام اس انداز میں بھی بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو انسان کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے، دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے جو مسلسل انسان کو کہتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا۔ جو انسان کو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت محسوس ہوتی ہے وہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا نفس جو ہوتا ہے نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس کو نیکیوں میں کامل سکون جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق جو ہے نفسیات کے موضوع کے ساتھ ہے تو اس علم میں بھی نفس کو بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ نفس کے اوپر بحث تو ہوتی ہے، مگر عموماً نفس امارہ کے اوپر ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس ہے جس کے اندر شہوت بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، اور وہ انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتا ہے، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ نفس امارہ کو تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اس روحانی وجود کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی نفس مطمئنہ بھی ہوتی ہے اور انسان کے وجود کا کوئی روحانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ نفس لوامہ کو بھی بیان کرتا ہے، نفس امارہ کو بھی بیان کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کا خاص موضوع جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ قرآن اس بات پہ بہت زور دیتا ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے جو نیکیوں کے اثرات کو قبول کرتی ہے، اس کے انوارات ہوتے ہیں، اور اس کا انسان کی شخصیت کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اسی کو اس آیت مبارکہ میں نفس مطمئنہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب جو لفظ نفس مطمئنہ ہے، اس میں جو مطمئنہ کا لفظ آیا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر جم جانا، اور اسی سے ہم لفظ جو بولتے ہیں اطمینان، کہ کسی چیز کا اطمینان میں ہو جانا، پرسکون ہو جانا۔
مفسرین کرام جو ہیں وہ اس لفظ کی وضاحت یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ ابلتا ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تو ہم آگ بجھا کے اس کو پرسکون کر دیتے ہیں، دودھ کی سطح کو نیچے لے کر آتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ بھاگا بھاگا آتا ہے، اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اسے گود میں بٹھا کے جو ہے اس کے سانس کو نارمل کر دیتے ہیں، اس کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر بہت ساری شہوات، خواہشات، جذبات اور لالچیں ہوتی ہیں، اور وہ انسان کو ابھارتی رہتی ہیں کہ یہ غلط کام کر لو، ایسے کر لو۔ لیکن جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ اپنے ان جذبات کو جو ہے وہ اطمینان میں لے کے آتا ہے، پرسکون کرتا ہے، انہیں دباتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اپنی منفی جذبات کو دبا کے نفس جو ہے وہ سکون کی کیفیت حاصل کرتا ہے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے یہ ذہنی بھی ہوتی ہے اور دلی بھی ہوتی ہے۔ گویا کہ ذہنی اطمینان اور دلی اطمینان، اس کو بھی آپ نفس مطمئنہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ذہنی اطمینان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو توحید کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اور جن جن باتوں کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے اور وہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب کے اوپر ہمیں ذہنی اطمینان ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن الجھا ہوا نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، میں نے تو فرشتوں کو کبھی دیکھا نہیں، میں نے جنت کبھی دیکھی نہیں، جہنم میں نے دیکھی نہیں، موت میں نے دیکھی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤں؟ نہیں، ذہنی اطمینان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان تمام باتوں کے اوپر سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور دلی اطمینان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شرح صدر ہو جاتا ہے، کسی بات کے لیے اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور ہر معاملے میں اس کا دل جو ہوتا ہے گویا کہ کھلا ہوا ہوتا ہے، سرور کسی کیفیت محسوس کرتا ہے، اطمینان کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ پاک جس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا دل جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ گویا اس کو اللہ کی بات سننا اچھا لگتا ہے، نیکی کرنا اس کو اچھا لگتا ہے، نیکیوں والے ماحول میں اس کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں تو اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے، دل کا اطمینان اور دل کا سکون کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو اس کی خوبصورت کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ارجی الی ربی کا، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ ارجا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ لوٹ جانا جہاں سے آپ آئے ہوتے ہو۔ تو اس روح کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے تم آئی تھی وہیں پہ واپس لوٹ جاؤ۔ اور روح واپس کہاں جاتی ہے؟ جو ہی انسانی وجود سے نکلتی ہے تو یہ آسمان کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یہ آئی آسمان کی طرف سے تھی، لیکن اجازت ان روحوں کو آسمان میں جانے کی ملتی ہے جو کہ نیک روحیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کیسا مقام ہوتا ہے کہ جس روح نے دنیا میں اتنا وقت گزارا ہوا ہوتا ہے، اور پھر یہی ہماری روح جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ مال بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتا ہے، دنیا کی عزتیں بھی ہوتی ہیں، گھر بار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر یہ بے چینی ہوتی ہے کہ کب میں نے اوپر جانا ہے، اپنے رب کے ساتھ ملنا ہے، راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ جب وہ جسم سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا کے چھوڑنے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، اپنی کسی بھی چیز جو دنیا میں پیچھے رہ جاتی ہے اس کا احساس بھی اس کے دل میں نہیں ہوتا، بلکہ اسے آگے جانے کی بہت زیادہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنی خوش نصیب روح ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اسے دنیا کی کسی چیز کی جدائی کا دکھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشی اتنی زیادہ ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ روحانی مقام ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہاں سے جانے کا دکھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ملاقات کی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کو اس روح کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ راضیہ مرضیہ کی یہی کیفیت ہے کہ دونوں طرف سے رضائیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے خوشی کے معاملے ہوتے ہیں۔ اور اس کیفیت کو سورہ نجم میں بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہوا انہ اضحک و ابکا، کہ وہی ذات تو ہے جو انسان کو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے، کہ نفس مطمئنہ کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اسے اللہ سے ملنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہنستے ہوئے رو پڑتی ہے۔ ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں منظر کہ جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ خوشی میں ہی رونا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں راضیہ مرضیہ میں صرف اللہ پاک کی رضا کی خوشی نہیں اس روح کو ملتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام بھی خوش ہیں، فرشتے بھی اس کے ساتھ خوش ہیں، انبیاء بھی اس کے ساتھ خوش ہیں، ہر آسمانی مخلوق جو ہے وہ اس روح کے ساتھ خوش ہوتی ہے۔ تو ایک وقت میں اتنی زیادہ ہستیوں کی خوشی کا تعلق اس روح کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ نفس مطمئنہ ہوتی ہے۔ اور یہ روح اتنی خوبصورت ہوتی ہے، یا یہ کیفیت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں، ایسا نفس جو تیری ملاقات کے اوپر یقین رکھتا ہو اور آپ کی رضا پہ راضی ہو اور آپ کے دیے ہوئے کے اوپر قناعت کرنے والا ہو، یعنی کہ وہ نفس جو ہر حال میں اپنے اللہ کے ساتھ راضی ہے۔ جیسے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے بہت خوش ہوں، میں آپ سے بہت راضی ہوں۔
جب انسان ان الفاظ کو اپنے دل سے کہنے لگ جاتا ہے تو اس کو ایک خاص سکون کسی کیفیت جو ہے اپنے نفس کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاکہ مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق نہیں ہوتا، اللہ کو بھی اس کے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اللہ پاک کو بھی اس کی ملاقات کا بہت شوق ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے تو کسی کو بھی مرنا اچھا نہیں لگتا، موت تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس حدیث مبارکہ میں شامل نہیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں جو انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے اور جو کیفیات اس وقت میں محسوس ہوتی ہیں، تو انسان کو اپنا مرنا اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو اپنا آگے جانا اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت میں اگر انسان کو ایسی کیفیات ہوں کہ اسے مرنا نہ اچھا لگ رہا ہو، آگے جانا نہ اچھا لگ رہا ہو، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسے اب بھی اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، تو گویا کہ موت کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت خاص وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک وہ وقت ہمارے لیے ایسا آئے کہ اس آخری وقت میں ہمیں صرف آپ کا دھیان ہو، آپ کا خیال ہو، اور آپ سے ملنے کا شوق ہو۔ جیسے ابو علی سینا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، مطالعہ کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے مطالعے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی طاقت کے مطابق آپ کو پہچاننے کی کوشش کی، تو آپ میرے اس غور و فکر کو میری نجات کا وسیلہ بنا دینا، کہ میں نے آپ کو کتابوں میں تلاش کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، جتنی میری ہمت تھی میں نے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں اور پھر نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے ہی آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ گویا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے پرسکون انداز میں جیتے ہیں اور بڑے پرسکون انداز میں مر بھی جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بڑی غور طلب آیت یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ مرنے سے پہلے، اس سارے نفس مطمئنہ کے خوبصورت انجام سے پہلے اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی دنیا میں تم میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ گویا کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت پرسکون کیفیت ہوتی ہے، وہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، آپ کی روح کو سکون دیتی ہے۔ ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دعا فرماتے تھے وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِین، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی دعا فرماتے ہیں وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِین، کہ اللہ پاک مجھے اپنے صالحین بندوں کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو یہ انبیاء جو کہ خود روحانیت کے اتنے اعلیٰ معیار کے اوپر تھے، اور یہ خود یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھنا۔ اور آپ اس بات کو یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت بہت پیاری ہوتی ہے، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں، قرآن کی مجالس ہوتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں قرآن سن کے کیوں سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے ہمیں کیوں سکون ملتا ہے؟ دراصل میں اس لیے کہ ہماری روح یہی سننا چاہتی ہے، لیکن ہم اس کو وہ نہیں سنا رہے ہوتے جو یہ سننا چاہ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو وہ سب کچھ سنا رہے ہوتے ہیں جو اس کا مزاج ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب اس کو اپنی من پسند کی چیز ملتی ہے تو اس کو وہ سکون ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اذان میں، نماز میں، قرآن میں، نیک مجالس میں، نیک لوگوں کے ساتھ اور ایسی پرسکون باتوں میں سکون ملتا ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر کے سکون کے لیے دنیا میں نیک مجالس اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے یہ آیت نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھی تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کتنا خوبصورت کلام ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر، موت کے وقت فرشتے تم سے ایسے ہی خطاب فرمائیں گے۔ اب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا آپس میں ربط دیکھیں کہ شروع میں ہم نے تمام آیات میں صرف حج کو پڑھا ہے، اور یہ آخری مقام جو ہے یہ انسان کی موت کے وقت کا بیان ہوا ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان جو ہے جب حج کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی زندگی کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک زندگی کا اختتام ہوتا ہے اور ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جو سورت کا آخر حصہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک زندگی کا اختتام ہو رہا ہے اور ایک دوسری خوبصورت زندگی کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں فجر کا ذکر تھا، اور سورت مبارکہ کی انتہا میں جو ہے وہ موت کا ذکر ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی کی فجر کو اچھے انداز میں گزارے گا تو اس کی شام جو ہے وہ ایک اطمینان اور پرسکون والی موت کے ساتھ ہوگی۔
جیسے آج ہم دنیا میں بھی یہ کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فجر اچھے انداز سے پڑھی ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارا دن بہت اچھا گزرا ہے، کہ ہمارے دن کی ابتدا جو ہے وہ فجر کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ آج میری فجر جو ہے وہ قضا ہوگی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو لوگ اپنی زندگی کی فجر کو بڑا خوبصورت بنا لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی زندگی کی شام جو ہے وہ بہت نفس مطمئنہ کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر لے آتا ہے، نفس مطمئنہ کے مقام کے اوپر، نیکیاں کر کر کے اپنی روح کو اتنا خوبصورت بنا لیتا ہے، اپنے اندر کے انسان کو اتنا خوبصورت بنا لیتا ہے، تو آپ آیت مبارکہ کا مزاج دیکھیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ جو اب عربی گرامر اگر ہمیں آتی ہو تو اس میں اللہ پاک یا بھی فرما رہے ہیں، ایھا بھی فرما رہے ہیں، اور پھر ہا ضمیر بھی لے کر آ رہے ہیں۔ گویا کہ اتنے ٹائٹل دے کے، اتنے اکرام، اتنی عزت کے ساتھ اللہ پاک اس روح کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں ایسے انسان کو۔ تو جس روح کو اللہ تعالیٰ بلا اتنے پیار سے رہے ہیں اپنے قرآن میں، اتنی عزت اہتمام کے ساتھ، تو جب یہ روح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گی تو اللہ پاک اس وقت اس کا کتنا اکرام فرمائیں گے۔ یہی ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جب نیک انسان کی روح جاتی ہے تو 7 آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کے عرش کے سامنے اس کا استقبال ہوتا ہے، اللہ پاک مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر وہ خاص مقام جو اللہ پاک کے عرش کے بہت قریب ہے، جسے علیین کہا جاتا ہے، پھر علیین میں اس کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو ہم نے متففین میں بھی پڑھی تھی کہ جب نیک روح علیین میں جاتی ہے تو سارے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس روح کو دیکھنا ہے، ہم نے اس روح کا نامہ اعمال دیکھنا ہے۔ تو گویا کہ سارے فرشتے اس روح کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کتنا بڑا اکرام ہے۔ اور وہ فرشتے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان میں تل بھر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا قدم نہ ہو یا پھر سجدہ نہ ہو، تو وہ آسمان جو کہ فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے چرا رہا ہے کہ اس قدر وہاں پہ ازدحام ہے، رش ہے فرشتوں کا، اور وہ فرشتے جو ہیں اس روح کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ باتیں سن کے کس انسان کا دل نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھے بھی ایسی ایمان والی موت نصیب فرمائے، میری روح کو بھی ایسا ہی خوبصورت بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ کسی روح کو اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت ایسی ہی پرسکون کیفیات نصیب فرمائے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں ہمیں دنیا سے جانے کا دکھ نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشی اتنی زیادہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔